اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک حدیث کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں ان دنوں میں بہت زور و شور سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو بلا کر کی تھی۔ اس حدیث کے حوالے سے میں دو حصوں میں گفتگو کروں گا۔ ایک حصہ اہل علم کے لیے خاص طور پر، اور دوسرا حصہ تمام مومنین کرام کے لیے، اگرچہ کہ جو حصہ اہل علم کے لیے اس سے بھی مومنین کرام استفادہ کریں گے۔ یہ وصیت ہے مولا امیر کی۔ اسے مولا نے اس طریقے سے شروع کیا: اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے بیٹے حسن اور حسین، کما، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کی تقوی الہی اختیار کرو۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اور دیکھو دنیا کے اوپر ظلم مت کرنا، اعتداء مت کرنا، تعدی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، اگرچہ کہ دنیا تمہارے ساتھ بغاوت کرے۔ وَلَا تَأَسَّفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زَوَاءً عَنْكُمَا، اور دیکھو جو چیز دنیا کی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر کبھی بھی افسوس مت کرنا کہ یہ دنیا ہے ہی فانی۔ وَقُولَ بِالْحَقِّ، اور تم دونوں ہمیشہ حق بات کہنا۔ وَعْمَلَ لِلْأَجْرِ، اور تم دونوں عمل کرنا اجر کی خاطر۔ پھر اس کے بعد مولانا یہ جملہ کہا: وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا، تم دونوں ظالم کے مد مقابل رہنا۔ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ پھر اس کے بعد جو جملے مولانا نے کہے وہ اس طریقے سے: اوصیکما، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں۔ وَجَمِيعَ وُلْدِی، اور اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں۔ وَأَہْلِی، اپنے اہل و عیال کو وصیت کرتا ہوں۔ وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، اور جہاں تک میری یہ بات پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد مولانا نے بتقوی اللہ ونظم امرکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم کرو۔ یہاں پر جب استدلال کی گفتگو آتی ہے تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ پہلا حصہ اہل علم کے ساتھ ہے کہ دیکھیے جو اس حدیث کا پہلا حصہ ہے نا، جو ابتدائی 4 ٹکڑے وہ خاص ہیں امام حسن اور امام حسین کے ساتھ۔ اس کے بعد مولانا نے کہا کہ اب میں وصیت کرتا ہوں تمام اولادوں کو، اپنے تمام اہل و عیال کو، اور ہر اس شخص کو کہ جس تک میری یہ کتاب پہنچے۔ لہذا اس حدیث سے کسی اور مورد کے اوپر استدلال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک فقہی جہد چاہیے کہ آیا اس کا دائرہ اس جملے کا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے جب ہم وصی کریں گے تو فقہی اعتبار سے ہم اس دائرے کو کس انداز سے وصی کریں گے؟ جبکہ صدر کے اندر امام نے دونوں ساری ضمیر کما کی ہے اور ساری کی ساری ضمیر تثنیہ کی ہے، 2 کی ضمیریں۔ پھر اس کے بعد خاص کے جملہ آنا کہ اب میں تم دونوں کو اور تمہارے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو، تمہارے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو، تمہارے ساتھ ساتھ اپنے ہر اس شخص کو کہ جہاں تک میری یہ کتاب پہنچے اسے وصیت کرتا ہوں۔ تو یہ ایک اس کے اندر ٹیکنیکلی بحث ہے کہ آیا پہلے والے جملے کو ہم کتنا وسیع کر سکتے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین کے دائرے سے نکال کر آیا اس جملے کو اور زیادہ وسیع کیا جا سکتا ہے؟ اس کے سرکمٹینسز کیا تھے کہ مولا، کیونکہ کائنات کے امیر گفتگو کر رہے ہیں، کہ مولا پہلے حصے کے اندر فقط 2 پر گفتگو کرتے ہیں کہ اے میرے دونوں بیٹوں، پھر اس کے بعد مولا جو ہے وہ وصیت کے دائرے کو عام کرتے ہیں، اور یہ وصیت جو ہے وہ سب کے لیے۔ تو اب جو ہے وہ میں عامت الناس سے مخاطب ہو کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں اس کے اندر، ظالم اور مظلوم۔ تم ظالم کے مقابلے پر رہو اور مظلوم کے مددگار رہو۔ تو ظالم میں سے سخت ترین ظالم کون ہے؟ سوال ہے کون ہے کہ جو اول ظالم ہے؟ کون ہے وہ کہ جو سب سے بڑا ظالم ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا وہ سب سے بڑے ظالم نہیں ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پر ہے؟ یزید و ابن زیاد و شمر، اور پھر اس کے اوپر کا سلسلہ جو ان کے اجداد کا سلسلہ ہے، کہ جنہوں نے اہل بیت پر مباشرتاً فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ ظلم کیا، جنہوں نے مباشرتاً ڈائریکٹ مولا حسین پر حملہ کیا، جنہوں نے ڈائریکٹ امام حسن پر حملہ کیا، جنہوں نے مباشرتاً امام زین العابدین پر حملہ کیا، امام کو زہر دیا، امام کو شام میں اور کوفے کی گلیوں میں پھرایا گھمایا۔ یہ سب سے بڑے ظالم تو یہ ہے نا۔
اور سب سے بڑے مظلوم اور اول مظلوم زیارت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں. اشہد انک اول مظلوم، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اول مظلوم، آپ سب سے پہلے مظلوم ہیں. تو اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو جو اول ظالم کے مصداق کون حضرات ہیں اور اول مظلوم کے مصداق کون حضرات ہیں؟ اول ظالم یعنی شمر و یزید و ابن زیاد و حرملہ، یہ وہ سارے کے سارے لوگ اور اوپر کا ان کا سلسلہ سارا کا سارا. اور اول مظلوم کائنات کے امیر جناب فاطمہ الزہرا، مولا حسن، مولا حسین، اور اس کے بعد ائمہ. تو جب ان کا ذکر کیا جائے تو کیا ہم ظالم کے مد مقابل نہیں کھڑے ہوئے؟ میں یا میری فکر کے افراد یا دیگر علماء کرام کے جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ عزاداری کو اس حد تک محفوظ رکھو کہ اس کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو پائے، میں آپ برادر مومنین سے اور مومنات سے کہوں گا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو مولا کے مصائب بیان کر رہے ہیں، جو مولا کی عزاداری میں مصروف ہیں، جو ماتمداری میں مصروف ہیں، جو فرش عزا بچھا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو مظلوم کے مددگار ہیں، جو کائنات کا افضل ترین اور اتم میں مظلوم ہے. واقعاً اہل بیت علیہ السلام مظلوم ہے، جو حقیقی مظلوم ہے کہ جس میں ظلم کا کوئی شائبہ نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی ذات سے کوئی ظلم ہو. یہ خالصتاً مظلوم ہے، اور ادھر وہ خالصتاً ظالم ہے کہ جنہوں نے ان ہستیوں پر ظلم کیا. تو وہ لوگ کہ جو ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، ان ظالمین کو آشکار کر رہے ہیں اور ان مظلومین کے مسائل پڑھ رہے ہیں، وہ اس حدیث کا سب سے پہلا مصداق تو وہ لوگ ہیں اس حدیث کا کہ وہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں اور ان ظالمین کے مقابلے پہ کھڑے ہیں. تو پھر کیوں ان لوگوں کے لیے سیکولرزم کا لفظ استعمال کیا گیا؟ میں قبلہ مولانا سید ظاہر عباس صاحب سے، آپ نے مولانا قمیل مہدوی صاحب کے لیے اور دیگر علماء کے لیے آپ نے کہا کہ اور ان جیسی فکر کے لوگوں کا جو مسئلہ ہے، آپ نے اس میں کیا کہا یہ سیکولر لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو سیکولر کا مطلب پتا ہے یا نہیں پتا کہ یہ اس لفظ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. تو اس کے حضور آپ اس کو جا کے دیکھیے گا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتوں سے مسیحت کی بو آتی ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکولر لوگ ہیں. تو سیکولر کی اصطلاح تو مسیحت کے اندر آئی اس وقت ہی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے چرچ سے کنارہ کشی کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ چرچ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے، سیکولر ہے. اور اگر آپ اسی اصطلاح کو تشیع کے اندر آپ لے کر آنا چاہتے ہیں تو ہم تو لوگوں کو فرش عزا کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ہم تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بس اس فرش عزا سے جڑے رہو، اس غم سے جڑے رہو، امام حسین سے جڑے رہو، کربلا سے جڑے رہو، حسین کی مظلومیت سے جڑے رہو، ادھر ادھر مت جاؤ. تو ہم کیسے سیکولر ہو گئے حضور؟ یا ہم جیسے دیگر افراد کیسے سیکولر ہو گئے؟ مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب حفظہ اللہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے، وہ کیسے سیکولر ہو گئے؟ مولانا قمیل مہدوی صاحب وہ کیسے سیکولر ہو گئے؟ مولانا اسد علی شاکری صاحب وہ کیسے سیکولر ہو گئے؟ تو حضور اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیے. میں بعرض ادب آپ کی خدمت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ شواہد پیش کریں، آپ لوگ جو ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ پر دیگر چیزوں کو لانا چاہتے ہیں. حضور آپ غور فرمائیے کس کس طریقے کی تعلیمات نہیں دی گئی. ذاکرین اگر بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں تو تعلیمات دی گئی کہ ان کو جو ہے وہ میڈیا پر وائرل کرو، اور پھر ہوا کیا؟ خدا نے کسے وائرل کروایا؟ انتقام کس کے ساتھ لیا گیا اس چیز کا؟ آپ اٹھا کر دیکھیں نا. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے ممبر سے کبھی کسی کو مارنے کا درس دیا ہوں؟ بتائیں آپ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کی فکر والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، اور گھر میں گھس کے ماریں گے، اور جو ہے وہ ڈرون سے ماریں گے، اور پتہ نہیں کس کس چیز سے ماریں گے. آپ دیکھیں نا ان چیزوں کی ابتدا کس نے کی؟ اللہ. آپ نے شواہد مانگے، آپ کی خدمت میں شواہد پیش کیے جائیں گے کہ کس نے کہاں پر کس کس اعتبار سے کس رنگ کے اوپر بات کی، کہاں کہاں کن کن چیزوں کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے، کہاں کہاں پر عزاداری کو مجروح کیا گیا. ان ساری چیزوں کے شواہد آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بہت جلد پیش کیے جائیں گے. تمام مومنین و مومنات کے لیے اور جتنے بھی جو 12 امام سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کے لیے دعا گوں، اور آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں راہ راست پہ قائم و دائم رکھے، اور پروردگار آپ سب کو اور ہم سب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محشور کریں.